کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ نندوں کی ساس ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور نندوں کی نندیں بھی بری ہوتی ہیں، مگر نندوں کے نزدیک ان کی بھابھی بہت خوش قسمت ہوتی ہے کہ ان کو ماں جیسی ساس اور ان کی جیسی نندیں ملی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بھابھی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بھابھی چپ ہی رہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، جب نندیں میکے آئیں بس ان کی خدمت کرے۔ جب آپ کو لگے کہ کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، چاہے آپ کا نہ ایسا رویہ یا ارادہ ہو، نہ ہی خواہش، اور آپ کے اختیار میں بھی نہ ہو اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو بس وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں، چاہے آپ کو بے وفائی، بزدلی اور تہمتوں کے ستارے ہی سینے پر کیوں نہ سجانے پڑیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش کو ہمیشہ سزا ہی کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے جنت کے قریب لانا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائش کے ذریعے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کسی بہت بڑی آفت سے بچانا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا سکھا رہا ہو جو آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے ضروری ہو۔ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی خیر لازمی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنی سوچ کو بس منفی خیالات تک محدود کر رکھا ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ آپ نے کب اپنی دکھڑا سنانا ہے، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی باتیں سنیں اور اس کے ذہن میں جو بدگمانیاں، خدشات ہیں ان کو سنیں۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان کو نہیں سنے گا تو پھر سارا محلہ سنے گا۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن جب وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو اس کی وہ محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنی محبوب چیز بنا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہو۔ جو مرد آپ سے واقعی محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو اپنا محرم ضرور بنائے گا۔ عورت مجبور ہو سکتی ہے پر ایک مرد مجبور نہیں ہوتا۔ مرد کی محبت اگر سچی ہو تو اس کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی اس کی محبت کسی اور کے حصے میں جائے۔ اس لیے ایسے مرد کے لیے رونا مناسب ہی نہیں جس میں اتنی مردانگی بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے نکاح میں لے سکے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، پھر دیکھنا جو آپ تک تمہارا نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ بس تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس نے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد تو کرو، اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کریں، نرمی سے کی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات کو دوسرے کی انا کو بھی جگا دیتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے، اچھے نرم لہجے سے بولیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے لہجوں میں نرمی لائیں۔ نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اچھے اخلاق اور نرمی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رکھنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف ہمیں خسارہ ہی ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کے صرف دو ہی اچھے طریقے ہیں، یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ وہ شخص آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو دوسرے کے طور طریقوں کو اپنا لیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ میاں بیوی کے لیے یہ مشورہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ریلیشن شپ میں ہیں۔ جن مرد خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، میں
ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ نے ہم لڑکیوں کو اتنا کمزور کیوں بنایا، ہر بات کو دل سے لگا کر گھنٹوں روتی رہتی ہیں۔ پھر اس کا جواب مجھے اپنے اندر ہی ملا، ہم لڑکیاں کمزور دل نہیں بلکہ بہادر ہوتی ہیں، جو ہر بات کو سہ کر بھی معاف کرنا جانتی ہیں، صاف دل سے پھر سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں۔ اتنا بڑا ضعف رکھنے والی ہم لڑکیاں کمزور نہیں بلکہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر مرید یا بیوی کے غلام نہیں، بلکہ ایسی عظیم ماؤں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ صرف بس پاگل بناتا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے آپ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کرتے ہیں تو آپ خوبیاں اور خامیاں سمیت قبول کر رہے ہیں۔ آپ صرف اسی خوبیوں سمیت قبول نہیں کر رہے، خامیاں بھی بیچ میں ہی شامل ہیں۔ ایک انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے پرفیکٹ، کیونکہ غلطیاں ہر انسان میں موجود ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے اور معافی کا طلبگار ہو، جتنی وہ معافی مانگے گا اس کی اتنی ہی بخشش ہوگی، وہ راستے بھی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہو نا، اڑ جاتے ہو کہ میں نے تو غلطی کی ہی نہیں، اس کی غلطی ہے، وہاں جا کے آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرے یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے اور نہ کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ پیار، محبت، عزت و احترام سب ایک طرف، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون سب کچھ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ لڑکی کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اصل میں اس کی زبان میں ہے، اس کی زبان کی مٹھاس اس کی خوبصورتی ہے، اس کا ایلیگنٹ ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا یہ میٹر تب کرتا ہے، اس کی سوچ خوبصورت ہے جب اسے بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہے، اسے ادب لحاظ کا پتہ ہے، اسے اپنی سائیکالوجی جو اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس پر کام کیا ہے، اس نے پازیٹیوٹی پہ کام کیا ہے۔ جو خاتون جتنی پازیٹیو ہوگی وہ اتنی ہی سادہ ہوگی، لیکن وہ خاتون جس نے صرف اپنی ظاہری خوبصورتی پہ کام کیا ہوگا، انویسٹ کیا ہوگا پیسہ اپنے بالوں پر، فیس پر، ادھر ادھر جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوگا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر چند گھنٹے جو ہے بات کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف ظاہری خوبصورتی پر کام ہوا ہے، اس کی سوچ کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز کا نیول بدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر سے کھلتے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ سہاگ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اپنی میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ لگایا۔
بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کے غم زدہ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہمیں کبھی کہنا پڑتا ہے اچھا ہے، خیر ہے، چلتا ہے، زندگی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو اچھا ہوتا ہے نہ ہی چلتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے او خیر تو بالکل نہیں ہوتی۔ جس کی چھوٹی سی رہائش ہے وہ اپنی جگہ سے خوش اور مطمئن ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب اس کے گھر جاؤ تو اسے یہ کہو کہ تم اس میں کیسے رہتی ہو اور اس کی زندگی کو اور مشکل بنا دو۔ جب بہو سسرال میں چاپلوسی کرتی ہے، سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے، لیکن پیچھے چالیں چلتی ہے، وہ گھر میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ لیکن جو بہو سچ میں گھر والوں کی فکر کرتی ہے، سب کے منہ میں سچ بولتی ہے، سب کی حق کی بات کرتی ہے، وہ گھر والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ 2 دن کبھی مت دکھانا ہے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا مجھے سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں، اپنے لہجوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں، نرمی سے کی گئی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات دوسرے کی انا کو بھی جگاتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے بولیں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ سنا آپ کی بکھری حالات آپ کے اللہ کو معلوم ہے، آپ کے ایک ایک درد سے واقف ہے، آپ کی بن کہیں فریاد تک سن رہا ہے۔ وہ دعا جو آپ کے لبوں سے بھی نکلی بھی نہیں ہے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ بس اپنے پیارے بندے کو تھوڑا سا آزما رہا ہے۔ وہ اپنے اس ناچیز بندے کی ہمت و صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے سے سننا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ میرا مالک کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا کرتا، تو اللہ پر یقین رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور بہت جلد وہ مالک کن کے معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اپنے مالک پر کامل یقین رکھنا۔ کچھ ایسی کنویں ضرور کھودیں جس کا پانی آپ نے نہیں پینا، اور کچھ درخت ایسے لگائیں جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اس کا مطلب لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریاں بنی رہیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور ال عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 صاحبان ہوں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کے گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نہ، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اتنا ہی میاں بیوی کے رشتے کے لیے کہوں گی کہ جب تک شادی ہو آپ کو کہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، کہیں ایک کان کھلا اور ایک بند کرنا پڑتا ہے، اور زبان پہ بڑا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ وہ دونوں کو ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بھائی اب پہیہ خراب ہو تو گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھیں۔ خاص طور پر مردوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز اپنی شادی شدہ لائف مت سپوائل کریں، زیادہ تر مردوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں جو باہر جا کے مینٹل افیئرس چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو بچوں کو تو نگلیکٹ مت کریں، بچوں کے ساتھ والدین خاص طور پہ اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں۔ اور تمہیں سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کے اپنے والد کے پاس واپس لوٹانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹ جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا مقدر صرف اللہ ہے، جس کا شوہر مشکل مزاج کا ہے اور وہ اسے جانتی ہے اور اپنے بچوں اور گھر کے لیے اس کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے یہ سننے کی منتظر نہیں ہے کہ ارے یہ تو بہت برا حال ہے۔ جس کے بچے تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہیں وہ تم سے یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم اپنے بچوں کی کامیابی کو دکھا کر اس کا مذاق اڑاؤ۔ جو عورت کسی جگہ کام کر رہی ہے کیونکہ اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسے تمہاری طرف سے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو، میں تو کبھی بھی ایسے کام کو قبول نہیں کرتی۔
کچھ لوگ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آدھے بھرے گلاس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کی تکلیفوں کو تازہ مت کریں، ان پر فیصلے مت سنائیں۔ جب تمہاری حالت ان سے مختلف ہو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں کو چھان پھٹک کر لو۔ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناؤ تاکہ اللہ تمہاری زندگی کو بھی خوبصورت بنائے۔ کچھ لڑکیاں امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتی، ایکسپینسو برانڈز پر دل نہیں ہارتی، وہ ایک بس پرسکون زندگی کی چاہ رکھتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی خواہش کرتی ہیں جو اس کو اپنے لیے ہمیشہ خاص رکھے، سمجھے، اس کو عزت دے، اس کی باتوں کو ترجیح دے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے اور اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ بیوی کے بارے میں جو بھی سننا ہے احتیاط سے سننا، اپنی بیوی سے وہ بات معلوم کرنا، کیونکہ افواہیں ایسی عورتوں کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی برابری نہ کر پا رہی ہیں، اور یا ایسی عورتوں کی طرف سے جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ آپ کس قدر اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ گھر میاں بیوی دونوں سے بنتا ہے۔ اپنے گھر بنانے میں راہ ہموار کر رہا ہے اور ایک کانٹا بچھا رہا ہو اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی ہمسفر کے ساتھ ظلم کرے، لڑائیاں کرے، بد مزاجی پیدا کرے تو ایسے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی ان میں سے حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد کوشش کریں کہ بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، کیونکہ جو خیال ایک شوہر اپنی بیوی کا رکھتا ہے کوئی دوسرا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا۔ شادی کا مقصد دونوں فراقین کا سکون حاصل کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور رہ کر گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نفسیاتی بنانا ہے۔ جانتی ہوں کہ ہر کسی کے حالات تک یہ جیسے نہیں ہوتے، لیکن بیوی کی عزت و وقار تو آپ قائم رکھ سکتے ہیں نا۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کامل آ جانا ہی جب دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی ہی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں،
کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی، اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو گرین کارڈ کے لیے 41 سال کی گوری قبول کر لیتے ہیں، مگر جہیز نہ ہونے پر 21 سال شریف پاکستانی لڑکی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں، لوگ آپ کو ہلکا لے لیں گے، لوگ آپ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر لیں گے۔ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے یہ، کہ اگر آپ ہر کسی کو اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ کل کو اٹھ کر آپ کی پرسنالٹی پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کو بے عزت کرنے والوں میں جن کے لیے آپ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یاد رکھیں، جو مخصوص آپ کا فیملی ٹائم ہے وہ صرف فیملی ٹائم ہی ہونا